میرے آقا کو علم کی اہمیت کا احساس تھا. کیا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے؟ مسجد بناؤ، مسجد بناؤ، کہنے میرے ماں پہ سونے کا تاج پہنایا جائے گا. میں کہا نہ پہناؤ، اتنے پہلا سونا وکنا ہے جنت. سونا اس دنیا میں قیمتی ہے اس لیے کہ یہ بکتا ہے. جنت کی کوئی چیز بک نہیں سکتی. بابے والا بوتل والا کیسا سنا رہے ہیں یاد ہے کیا؟ ادار بادشاہ چھوٹے ڈاکٹر صاحب نا ایک تبلیغی جماعت والے پہ جان میں پھاڑ لے. میں کہ بھائی اس بندے کو دین سمجھاؤ. کہنے لگی جی آگے جانا ہے امیر کا حکم. میں کہو بندہ راج کھلوتا ہے بڑا سمجھا کے پھر اگلے پنڈ اٹھ جانا. بڑا مجبور کیتا شاہ پوائی تیسرے لوال ہے. انہیں خیر سمجھایا یہ نماز پڑھنی ہے. ساری تقریر کی تھی، لوگ تو ڈرایا. بندہ سادہ سی بچے جاؤ کہ جی ایک نماز رہ گی اتنے کروڑ سال تو کے رہنا پائے گا. بچہ جی اسی ڈاکٹر سی کہنے لگا جی ہکا تو رہ ہی جاتی ہے جی کدے اتنے کروڑ سال دو ایک پیچھے رہنا پھر بندہ آدھی ہو جاتا باہر آ کے کی کرنا. تو پھر انہیں پیترا بدلیا. انہیں کہا جڑا نماز پڑھے گا جنت 10 گھر ملیں گے. کتنے؟ وہ بچہ سی کہنے لگا مولوی جی گل دسو رہنا سے ایک گھر ٹھیک ہے یہ باقی 9 کرائے سے چڑھ جان گے. انہیں جنتا چ گھر دیتے. انہیں کہا جی کرائے تے تو نہیں چڑھ سکتے. انہیں کہا جی پراپرٹی کا فائدہ گھر بھی نہ انج ونڈن جنتا دے نا انج ونڈن جو ونڈن دا حق سی. جنتا بھی تقسیم کرن دے تو لٹا دی بندے نو تے کر کافی سی جنت. میرے دوستو قرآن حفظ کرتا ہے، کہتا ہے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن حفظ کرنا اگر فرض ہوتا تو ہم سارے گناہگار ہوتے جنہوں نے قرآن حفظ نہیں کیا. سنت ہوتا ہم سارے تارکے سنت ہوتے. بغیر حافظ کے نماز کوئی نہ پڑھاتا. معلوم ہوا قرآن حفظ کرنا نفلی ہے. اگر نفلی عبادت پہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو سونے کا تاج پہنائے گا تو علم حاصل کرنا فرض ہے نا. جو بچے سکولوں کالجوں میں جاتے ہیں ان کے بچوں ماں باپ کو 10 تاج پہنائے جائیں گے. میرے دوستو میرا آقا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ تو صرف کتاب سکھانے نہیں آیا تھا، حکمت سکھانے آیا تھا، علم سکھانے آیا تھا. وہ یزکیہم پاک کرنے آیا تھا انسانوں کو. تو میرے محترم دوستو علم بھی تے حاصل کرنا ہے. روز بحث بھی تھی. اس سے بڑا میری بات سنیں یقین کریں اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کی قسم یہ میں نہ بدلیں گے یہ میں نہ. اور آج جو اپنے مطلب کی خاطر خدا کے قرآن کی آیت کا معنی بدلتا ہے اس بدبخت پیچھے نماز پڑھنے کا فائدہ. اپنے مطلب کے لیے سنو. جب عرب ملک فتح ہو گیا میرے آقا کے قبیلے کے لوگ، میرے آقا کے قبیلے کے بچے بنو ہاشم، قریش میں سے میرے آقا خاندان کا نام بنو ہاشم ہے. میرے آقا ہاشمی ہے. بنو ہاشم کے بچے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پہ ہماری حکومت ہو گئی، ہم آپ کے قبیلے کے نوجوان بچے ہیں رشتہ دار بھی ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ ڈیوٹیاں لگائیں، ہمیں عہدہ دے، ہمارے ذمہ کام لگائیں، کئی عامل بنائیں، کئی والی بنائیں، کسی کام پہ لگائیں. میرے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کے نوجوانوں کی یہ بات سنی تو چہرہ ترسر ہو گیا. آپ نے کہا خبردار میرے دین میں عہدہ مانگنا حرام ہے. آج وزارتوں میں سودے کر دیں، میں وہ بات کروں گا جو بخاری میں ہے، وہ بات کر رہا ہوں جو مسلم میں ہے. میری بات سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا میرے دین میں عہدہ مانگنا حرام ہے. آج وزارتہ مانگتے پھرتے کہ نہیں؟ تو خود حرام خور ہوں تو دنیا کو کیا سبق دے سکتے؟ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، یہ حدیث پورا باب ہے، پورا
باب ہے بخاری میں، پورا باب ہے مسلم میں، ٹائم تھوڑا ہے، نماز کا ٹائم چلا تو میں محنت کی تھی، میں کہا ٹائم کھلے دیتا کرو۔ میرے دوستو، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چنے گئے تو 6 بندوں کا بورڈ بنا کہ ان اچھیاں جو خلیفہ چن لو، اے امیر المومنین عمر فاروق وصیت فرما گئے، 6 میں سے 4 آدمیوں کا کام خلیفہ نہیں بنتے، باقی کینڈیڈیٹ رہ گئے 2، اٹھاؤ کتاباں، ایک حضرت علی اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 کینڈیڈیٹوں سے صحابہ نے پوچھا بھائی آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں؟ جب حضرت عثمان سے پوچھا تو آپ خاموش رہے، اے بخاری جی۔ حضرت علی سے پوچھا، وہ خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ وہ نبی کی فرمان جانتے تھے، اگر وہ کہتے ہاں میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے۔ میرے آقا نے فرمایا عہدے مانگنے والوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، اسلام میں حکومت بنانے کا کوئی واضح قانون نہیں تھا، صحابہ نے مختلف طریقے اختیار کیے جو سارے کے سارے امت کے لیے آج سارے صحابہ کا سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ دیکھو، حضرت عثمان غنی کے عہد سے بغاوت شروع ہوئی، باغی کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جنگ صفین میں 40,000 صحابی اور تابعی مارے گئے۔ یہ اس لیے باتیں گوشہ نشین کر رہا ہوں، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ایک طرف حضرت علی فوجیں لے کر آ گئے، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ فوجیں لے کر آ گئی۔ میرے نبی کے گھرانے میں ان دونوں سے زیادہ معزز کوئی نہیں تھا۔ کیوں جی؟ آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ تو ان میں کیا جھگڑا تھا؟ کسی نماز کا جھگڑا تھا؟ روزے کا جھگڑا تھا؟ حج دی تاریخ دا رولا سی؟ 9 ربیع الاول 12 ربیع الاول دا رولا سی؟ کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے، قوم کو اعتماد میں لو، قوم کو اصل اور سچی بات بتاؤ۔ قانون ہی کوئی نہیں تھا تو ہر آدمی امیدوار تھا۔ اب دیکھیں یہاں لکونہ کھڑا ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، انہوں نے اپنی بیماری کی عالم، یہ بخاری ہے، بیماری کی عالم میں لوگوں نے پوچھا جی آپ کا جانشین کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرا جانشین عبداللہ بن زبیر ہوں گے، بی بی عائشہ کے بھانجے۔ حضرت عثمان شہید ہو گئے، مدینے میں پینک پھیل گیا، لوگ خوف کھا گئے، دوڑتے دوڑتے حضرت علی کے پاس گئے، جی آپ خلیفہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے طلحہ اور زبیر کو بلاؤ، یعنی عبداللہ بن زبیر کے باپ کو بلاؤ، وہ بیعت کرتے ہیں میری۔ وہ گئے، انہوں نے بیعت کی تو حضرت علی نے باقیوں کی بیعت بھی لے لی۔ اب کچھ عرصے بعد ان کو خیال آیا کہ ہم نے تو غلطی کی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہم کو جانشین کر، ہمارا بندہ جانشین کر گئے تھے۔ وہ مکے گئے، فوجیں لی، بصرے گئے، جنگ ہوئی۔ میرے بات سنو، اب حضرت عثمان نے اگر وصیت بھی کی تو امت نے اس پر عمل ہے۔ اور دس کیڑا کیڑا راز کھولا۔ یہ تھوڑے وقت میں آپ نے فرمایا میرے آقا میرے سرور کائنات جو دین چھوڑ کے گئے تو چند اصول چھوڑ کے گئے تھے، اس میں ایک اصول یہ تھا کہ باہمی مشورہ کرنا، دوسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، تیسرا اصول یہ تھا کہ لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، لوگوں کو خوشخبریاں دینی ہیں۔ محترم دوستو، یہ امن عالم کی بات، یہ آج کے عہد کی کہانی ہے۔ اب پھر اسلام میں 2 تعبیریں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد۔ اگر اسلام کا اصول جہاد ہے، فرض ہے، اور کہتے ہیں ہر مسلمان حکمران سے فرض ہے کہ کافروں کے خلاف جہاد کرے، تو پھر مجھے بتائیں امن کہاں سے آئے گا؟
یہ سوال بہت مشکل ہے. یمن اگر تو جہاد کا میں نہ محنت کرنا تھا کہ جاؤ جاہل نہ رہو, کوئی علم حاصل کر لو, جدوجہد کرو تم بھی. خدا گواہ, اللہ گواہ, علم حاصل کرنے کا اتنا ثواب ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی رات کا ایک پیر علم حاصل کرے اور ایک آدمی ساری رات نفل پڑھے, ثواب علم حاصل کرنے والے ہی کا زیادہ ہے. فرمایا جو علم حاصل کر رہا اسے موت آ جائے, وہ موت شہادت کی موت ہے, اسے حساب نہیں لیا جائے. جاتی دنیا, کوئی دنیا علم حاصل کرتی اسلام میں, میری گل کیا پتا. میرے دوستو, بے نمازی واسطے تو 83 کروڑ سال دا عذاب ہے, یہ جاہل ہونے واسطے بھی اسلام میں کوئی سزا ہے؟ کیا اللہ تے اللہ تے رسول راضی نہیں کہ مسلمان جاہل رہے ہیں؟ اللہ معافی دے. میرے دوستو, اسلام امن عالم تو دور کی بات ہے, صحابہ کے زمانے میں ہی خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی. خانہ جنگی جاتے جاتے میرے آقا کے گھرانے تک جا پہنچی. ایک طرف ام المومنین تھی, ایک طرف علی تھے. بتائیے امت کس کا ساتھ دیتی؟ کتنی مشکل آن پڑی تھی. پھر حضرت علی کی شہادت ہو گئی. یہ صحابہ ہی کا دور ہے. نبی کا پورا گھرانہ کربلا میں ذبح ہو گیا, یہ بھی صحابہ ہی کا دور تھا. جی, یزید نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو 10,000 صحابی شہید کرائے. کتنے؟ 10,000. یہ سپاہ صحابہ نے دسیا ہی نہیں. جھوٹ پہ ان لوگوں کو ایٹم بم بنایا ہوا, سچی بات تو کسی نے بتائی نہیں. یزید نے کربلا کے بعد جب مدینے پہ حملہ کیا تو 10 سے 14,000 صحابی مدینے میں اس نے شہید کرا دی. تو میرے دوستو, اللہ پاک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آقا نے جب اللہ نے حکم میرے آقا کو دیا, وہ شاورہم فی الامر, جاؤ دنیاوی امور میں صحابہ سے مشورہ لو. مشورے کا معنی ہوتا ہے رائے لینا. میں تو کو مشورہ دیں گے تو رائے دو گے کہ نہیں دو گے؟ تو معلوم یہ ہوتا کہ قرآن حکومت کے معاملے میں رائے دینے کا قائل ہے. میرے آقا جائیں مشورہ کریں. تو دوستو, میرے آقا کے بعد امت کو یہ حق منتقل ہوتا ہے مشورے کا. تو اس مشورے کے حق کو ہم آج ایک بہتر دور قائم کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو, جہاد کی تعبیریں مختلف ہیں. آج وہ جہاد بڑا مشکل ہو گیا. پہلے مسلمان جہاد کرتے تھے, مال غنیمت لاتے تھے کہ نہیں؟ آج کدھر وہ مال غنیمت لے آ سکنے ہیں؟ آج کہیں سے مال غنیمت آ سکتا ہے؟ آج کدھر عورتیں چک کے لے آ سکنے ہیں؟ کیوں جی؟ وہ جنگی قیدی عورتیں آتی تھی تو لونڈیاں بکتی تھی کہ نہیں بکتی تھی؟ ٹی وی پردہ سوری ہوتی ہے, ایک بی بی پردہ کیتا ہوتا ہے, وہ بی بی کہندی جی پردہ فرض ہے, دوجی بی بی نے منہ ننگا رکھا ہوتا ہے, وہ کہندی اسلام میں پردہ کوئی نہیں. پتہ نہیں ہے کہ نہیں, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ لاڈیاں سرے بازار بکا کرتی تھی. اور گاہک اپنا مال ویک کے لاندا سی. ان لونڈیوں میں مسلمان بھی تھی. قرآن میں آتا ہے مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرو. مسلمان تھی, مگر اس کے باوجود وہ بکنے کے لیے منڈیوں میں بھی کھڑی تھی. تو میرے محترم, مشکل موضوع دیا تھا, بڑا لمبا ٹائم چاہیے. اذان ہو گئی ہے, یہ پھر کبھی ہے تو یہاں سے پھر شروع کر لیں گے. ہاں جی, یہ تو بڑا دور ہے, ابھی تو سرکار کا زمانہ نہیں گزرا, ہم نے تو پاکستان تک آنا تھا. وما لنا الا البلاغ. اللہ, آپ وہ جو بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی حضور 9 ربیع الاول کو یہ 12 کو یہ, میرے بیٹے بات سنو, عرب اپنے سالوں میں تبدیلی کرتے رہتے تھے.